إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. عن مالك بن أنس بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ ہمارا خالق مالک رازق ہے. اس نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے باپ دادے پردادے کو بنایا. یہ زمین اس کی، آسمان اس کا، کائنات میں اس نے ہمیں بسایا اور بہت زیادہ ہم پر انعامات کیے، احسانات. تو اس کا حق ہے جو چاہے ہمیں حکم دے، ہم اس کی ملک اور پیداوار ہے. اس نے حکم دیا کہ اس چیز کے پیچھے لگو جو تمہاری طرف آسمان سے آئی ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور لوگوں کی باتوں کو نہ مانو. بات تو بڑی سیدھی ہے، پکی ہے. خالق کی بات مخلوق کے لیے کھری سچی بات مخلوق کو ماننی چاہیے، لیکن تھوڑی تم نصیحت حاصل کرتے ہو، کیونکہ اکثر لوگ اللہ کی طرف سے آنے والی بات کے مقابلہ میں بابا دادا اپنے سرداروں، بادشاہوں، علاقوں، سرداروں اور وڈیروں کے نعرے لگاتے ہیں اور ان کی باتوں، نظام، دستور، قول، فتوے مانتے ہیں، حالانکہ اللہ کی بات ماننی چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزیں اتاری. ایک اپنا پاک کلام قرآن مجید نازل کیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ایک اس کی تفسیر بیان، وہ بھی آپ پر نازل کیا. جب قرآن مجید کی آیات صورتیں آتی تھی، جبریل علیہ السلام پڑھتے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیتے کہ کہیں مجھے بھول نہ جائے. اللہ نے ارشاد فرمایا: لا تحرک بی لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. پیارے، جلدی جلدی نہ پڑھا کرو اس ڈر سے کہ کہیں مجھے قرآن بھول نہ جائے. اس قرآن مجید کو آپ کے دل و دماغ میں بٹھانا یہ بھی ہمارا کام ہے، اور اس کا بیان، مطلب، مفہوم سمجھانا یہ بھی ہمارا کام. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو چیزیں نازل ہیں، ایک قرآن، ایک اس کا بیان. اور قرآن کے بیان کو حدیث رسول، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. اور یہ حق اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا. قرآن میں 20 یوں آیتیں ہیں جو جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام منواتی ہیں. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. ہم نے اس نصیحت قرآن کو نازل کیا تاکہ آپ ان کے لیے بیان کریں. اور ظاہر بات ہے کہ بیان متن سے زیادہ ہوتا ہے. اگر متن کوئی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم دہرا دیتے، اللہ کے کلام کو ہی دہرا دیتے، تو یہ بیان نہیں ہے. بیان ایک زائد چیز ہے، اللہ کا قرآن اور اس کا بیان. اور بیان کیا ہے؟ حدیث رسول، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق دیا. آپ نے اپنے قول سے، فعل سے، عمل سے، تقریر سے، تائید سے قرآن کی تفسیر کی. آپ بولتے تھے، قرآن کی تفسیر ہو جاتی تھی. آپ عمل کرتے، قرآن کی تفسیر ہو جاتی تھی. آپ کسی کا کام دیکھ کے خاموش ہو جاتے، آپ کی چپ خاموشی بھی قرآن کی تفسیر ہو جاتی تھی. تو یہ قرآن مجید اور حدیث دونوں اللہ کی طرف سے آئے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. شرک و بدعت کی آندیاں ہیں، گمراہی کے چکر چلے، بے حیائی کے طوفان آئے. میں گارنٹی دیتا ہوں تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک دو چیزوں کو پکڑے رکھو گے، ایک رب کا قرآن اور ایک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان.
کلمے میں 2 کا ذکر ہے، اللہ رسول اذان میں 2 کی گواہی ہے، اللہ رسول خطبے میں 2 کا اعلان ہے، اللہ رسول اتحیات تشہد میں 2 کا اقرار ہے، اللہ رسول قرآن میں اطیع اللہ و اطیع الرسول، یہ بات اللہ کی مانو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانو. اور جب مریں گے قبر میں جائیں گے پہلا سوال رب کا، دوسرا رسول کا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرے کی بات ہی کوئی نہیں. عزت کرو، ادب کرو، احترام کرو. جو دین کی خدمت کر گئے امامان دین اولیاء کرام، ان سے محبت رکھو. اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے. آسمان علم کے درخشاں ستارے تھے، ہم ان کی جوتیوں کے مانند بھی نہیں ہیں، لیکن دین، ایمان، ہدایت، ثواب، نیکی، حق کا راستہ وہی ہے جو اللہ نے نازل کر دیا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا. اسلام کسی کی باپ کی جاگیر نہیں، نہ کسی کی نانی اماں کا مذہب ہے. قول، فتوے، لڑیاں، سلسلے، سوچے، فکرے، گلی محلے کی باتیں، سوسائٹی کے تقاضے، نظام، دستور، یہ کوئی دین نہیں ہے. دین وہ ہے جو اللہ نے نازل کیا. الا لہ الخلق والامر، مخلوق بھی اسی کی، حکم بھی اللہ کا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا جو، اس کے ہم پیچھے لگے. اور یہ بات اللہ نے شروع سے ہی کہی تھی. جب آدم علیہ السلام کو بھیجا دنیا میں تو کیا فرمایا؟ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. آدم علیہ السلام، اب آپ کا اور آپ کی اولاد کا بسیرا ٹھکانا زمین پر ہے. روٹی گوشت سے کھاؤ یا سبزی سے، تمہاری مرضی، کوئی پابندی نہیں. جھونپڑا مکان بنا کے رہنا ہے یا کھلے میدان میں، تمہاری مرضی، کوئی پابندی نہیں. کپڑا سلا ہوا پہ نان سلا، کوئی پابندی. لیکن دین کیا ہے، حق کیا ہے، ثواب کیا ہے، نیکی کیا ہے، جس جنت سے نکالے گئے ہو واپس آنے کا طریقہ کیا ہے. آدم علیہ السلام، آپ نے، آپ کی اولاد نے ذہن، عقل، سوچ، فکر، پنچایت میں اس کو پاس نہیں کرنا. ہدایت میں آسمان سے بھیجوں گا، آپ نے، آپ کی اولاد نے اس کے پیچھے لگنا ہوگا. دین شہروں میں، دیہاتوں میں، پنچایتوں میں، برادریوں میں طے نہیں ہوتا، دین آسمان سے ہوتا. 2 آدمی آئے آپ کے پاس کہ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اقضِ بیننا بکتاب اللہ، ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرو. آپ نے فرمایا کہ میں والذی نفسی بیدی لاقضین بینکما بکتاب اللہ، اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہارے درمیان لاقضین بینکما بکتاب اللہ، میں اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا. اور جب کیس کا فیصلہ کیا اس میں رجم سنسار کرنا بھی تھا، اور رجم قرآن میں نہیں ہے، رجم سنسار کرنا حدیث میں ہے. انہوں نے کہا اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرو. آپ نے، میں اللہ کی قسم، میں اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا. اور جب فیصلہ کیا تو رجم سنسار کا کیا، اور رجم سنسار قرآن میں نہیں ہے. اس کا مطلب قرآن بھی کتاب اللہ ہے اور حدیث بھی کتاب ہے، دونوں اللہ کی طرف سے آئے. یہ تو فرق ہے کہ قرآن سارا متواتر ہے، حدیث ساری متواتر نہیں ہے. یہ تو فرق ہے کہ قرآن کے ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں، حدیث کے مطالعہ پڑھنے میں ثواب ہے، ایک ایک حرف پر نہیں. لیکن دین کا ماخذ ہونے میں، بنیاد ہونے میں، شریعت ثابت ہونے میں قرآن حدیث میں کوئی فرق نہیں. جن لوگوں نے یہ اصول بنائے مقلدین نے، پہلے قرآن کو دیکھیں گے، اس میں مسئلہ ثابت ہو گیا تو ٹھیک ہے، پھر یہ انکار سنت، انکار حدیث کی بنیاد ہے. قرآن اور حدیث بیک وقت شریعت کا ماخذ ہے. ایک سیکنڈ بھی حدیث قرآن سے علیحدہ نہیں ہو سکتی. قرآن میں صرف ایک مسئلہ تفصیل سے بیان ہوا ہے، وہ ہے توحید، شرک کا رد، عقیدہ. یہ واحد مسئلہ ہے جو قرآن میں تفصیل سے بیان ہوا ہے. ہر پارے، ہر صورت، ہر آیت، ہر صفحے، ہر سطر میں عقلی دلائل، نقلی دلائل، ذہنی دلائل، باطنی دلائل، چاند، سورج، آسمان، ستاروں کے دلائل، کھیتی باڑی کے دلائل، انسان کی پیدائش کے دلائل. اللہ کہتے ہیں لَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، بدل بدل کے اللہ توحید اپنے اس کی دلائل بیان کرتے ہیں اور شرک کا رد کرتے ہیں. واحد مسئلہ ہے جو، باقی کوئی مسئلہ تفصیل سے نہیں. ہر مسئلہ قرآن میں مختصر ہے. نماز پڑھو، یا اللہ کتنی رکعت، کتنے رکوع، کتنے سجدے، کب قرات اونچی ہے، میرا نبی بتائے گا. زکوٰۃ دو، یا اللہ کتنی زکوٰۃ، کب، کس کو، کس طرح، میرا نبی بتائے گا. حج کرو، یا اللہ کیسے، کس طرح، میرا نبی بتائے گا. ہر چیز جو ہے قرآن میں مختصر ہے، اس کی تفصیل حدیث میں.
یہ جو فتنہ ہے نا انکار سنت اور انکار یہ وہ لوگوں جو ذہنی طور پر مرتد ہیں، ذہنی طور پر مرتد لوگ ہیں، رہتے ہیں مسلمانوں کے ملک میں، ان کی مجبوری ہے، کھاتے پیتے بااثر طبقہ ہے، سرمایہ پیسہ بہت ہے، اور چاہتے ہیں کہ مرضی کی زندگی گزارے۔ حدیث بریک لگاتی ہے، حدیث روکتی ہے، حدیث پابند کرتی ہے۔ انہوں نے سوچا رند کے رند رہیں اور جنت بھی ہاتھ سے نہ جائے، کفر کا فتویٰ بھی نہ لگے اور اسلام پر چلنا نہیں۔ یہ قرآن بات، یہ قرآن سبحان اللہ کا کلام ہے، سارا آنکھوں پر حدیث ہے 200 سال بعد۔ یہ اوروں سے سنا تم نے، اوروں سے کہا تم نے، ہم سے سنا ہوتا، ہم سے کہا ہوتا، یہ ذہنی طور پر مرتد۔ اور یہی وجہ ہے اکثر یہ کھاتا پیتا طبقہ ہے، اور حدیث میں اشارہ ہے یوشک رجل شبعان علی اریکتہ یقول حسبکم کتاب اللہ فما وجدتم فیہ من حلال فحلوہ ما وجدتم فیہ من حرام فحرموا ولا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ۔ آپ نے فرمایا کھاتا پیتا آدمی پلنگ پہ ٹیک لگا کے اکڑتے ہوئے تکبر گھمنڈ سے زد سے بڑا ہوا کہے گا بس بس قرآن کافی ہے، بس خبردار، اس کی بات نہ ماننا۔ مجھے اللہ نے قرآن بھی دیا ہے اور اس جیسی ایک اور چیز بھی دی ہے، وَيَعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ۔ یہ جو قرآن میں الحکمہ کہا گیا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے مفسرین محدثین متفق ہے کہ الحکمہ سے مراد حدیث رسول، سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے قرآن حدیث کو یاد بھی کیا اور لکھا بھی۔ یاد کرنے والوں میں سب سے آگے جناب امام ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے، بھوک برداشت کر کے اور پڑے ہوتے تھے، اور مدینہ کے بچے ان کے گردن پر پاؤں رکھ دیتے تھے۔ وہ کہتے میں مجنون نہیں تھا، وہ مجنون سمجھتے تھے، مجھے بھوک لگی تھی، میں صرف حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور منبر کے درمیان پڑا رہتا تھا۔ اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے، تکلیفیں برداشت کر کے 5000 سے زیادہ حدیث امت کو دی۔ اور یہی وجہ ہے کہ منکرین حدیث اور مقلدین معطلین قسم کے لوگ متعصبین ابو ہریرہ رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ پہ تنقید کرتے ہیں، کیونکہ ایک ابو ہریرہ سے جان چھوٹ جائے، ایک ابو ہریرہ کنڈم ہو جائے معاذ اللہ، تو 5000 حدیثوں سے جان چھوٹ گئی۔ بڑے گرگے بنتے ہیں یہ۔ ایک دفعہ مدینہ کا گورنر کہنے لگا مروان، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہ مجھے 100 حدیث لکھوا دو، بچے یاد کریں گے، لکھوا دی۔ سال کے بعد پھر کہا وہ حدیثیں آگے پیچھے ہو گئی ہیں، لکھوا دو۔ انہیں پھر وہی حدیثیں لکھوا دی۔ دیکھا ٹھیک، باتیں تو لوگ بہت کرتے ہیں، یہ علم رجال روات کا ہمارے پاس ہے، یہودیت عیسائیت میں نہیں ہے۔ ایک آدمی نے ایک حدیث بیان کی ہے، ایک 70 سال زندگی اس کی محفوظ ہے کتاب الجرح والتعدیل امام راضی کی 9 جلدوں میں، امام بخاری رحمۃ اللہ کی کتاب تاریخ الکبیر، روات کے حالات اس میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرنے والا، پوری اس کی زندگی لکھی ہوئی ہے، کہاں کہاں پڑھا، کون اساتذہ تھے، کون اس کے شاگرد تھے۔ اگر ثابت ہو جائے کہ بڑا نیک آدمی تھا، تجد گزار، لیکن حافظہ قدرتی کمزور تھا، حدیث کنڈم حدیث نہیں لی جائے گی۔ باتیں بڑی کر عقل نیچے رکھ کے اوپر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سفر کیے، مکہ مدینہ کے درمیان کہاں کہاں بیٹھے، کہاں کہاں ٹھہرے، کن کن لوگوں نے آپ کی دعوت کی، کون سے کپڑے پہنے، کون سی سواریاں آپ کے پاس تھیں، کون سے گھر کے اندر جو ہے چیزیں آپ نے استعمال کی، کس کس نے آپ کی دعوت کی، آپ کی داڑھی میں بال کتنے سفید تھے، ایک ایک چیز محفوظ ہے یہاں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ یاد بھی کیا اور لکھا بھی، اور لکھنے والوں میں عبداللہ بن عمر سب سے آگے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں میں ہر بات لکھتا تھا، مجھے ساتھی کہنے لگے ہر بات نہ لکھا کر، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی غمی میں۔ میں نے کہا تمہاری بات میری عقل کو لگتی ہے، قرآن کے گواہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہو، لیکن تمہاری بات، تمہارا فتویٰ، تمہاری رائے، تمہارا مشورہ میری دین نہیں، جب تک میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تصدیق نہ کرا لوں۔ صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ دین کیا ہے، کہ رسول زندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کی ذات سے رہنمائی ہے، اور آپ وفات پا جائیں
تو آپ کی بات سے رہنمائی ہے، اور آپ کی بات کو حدیث کہتے ہیں، اور جو صحیح معنی میں حدیث پر چلے اس کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ آ کے پوچھا کہ جناب میں ہر بات لکھتا ہوں، ساتھی کہتے ہیں نہ لکھو۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ لکھو، بلا دھڑک لکھو، بلا خوف و خطر لکھو۔ اپنے منہ مبارک کی اشارہ کر کے فرمایا لا یخرج منہ الا الحق، اس منہ سے حق کے بغیر کچھ نکلتا ہے۔ قرآن بھی حق ہے، حدیث بھی حق ہے، کتاب بھی حق ہے، سنت بھی حق ہے، قال اللہ بھی حق ہے، قال رسول بھی حق ہے، فرمان خدا بھی حق ہے، فرمان مصطفیٰ بھی حق ہے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد تباہی ہے، حق کے بعد ہلاکت ہے، گمراہی ہے۔ اس امام صاحب کی باتیں بھی اچھی ہیں، اس شیخ صاحب کی باتیں بھی اچھی ہیں، اس فقہ کی باتیں بھی جہاں حق نہیں، قرآن اور حدیث حق ہی حق ہے، اللہ رسول کی بات حق ہی حق ہے، باقی بھی سچی بھی ہیں بھی، یہ دین نہیں ہے۔ اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس صحیفے تھے، عبداللہ بن عمر کے پاس صحیفہ تھا، لکھو، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ ذکیہ مطہرہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس تھا، حضرت علی کے پاس تھا صحیفہ رضی اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صاحب نے خط لکھوائے، دیت کے مسائل زکوٰۃ کے لکھوائے۔ یہ ایسے نہیں کتابیں اوپر سے آ گئی، وہ سارے صحیفے ان کے اندر آئے۔ اور جن لوگوں نے حدیث کی خدمت کی ان میں ایک نمایاں نام امام الدنیا فی الحدیث، امیر المومنین فی الحدیث، آیت من آیات اللہ، رئیس الفقہاء والمجتہدین علی رغم انوف المقلدین المعطلین الشاردین، حدیث کا محافظ اور چوکیدار امام بخاری رحمت اللہ علیہ۔ اللہ نے اسپیشل پیدا کیا اور انتظامات کیے کہ ان کا والد بہت زیادہ مال چھوڑ کے فوت ہوا، ان کو کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، مزاربت میں مال لگاتے، غضب کے ذہین تھے، فتیم، پڑھنا شروع کیا، بغداد گئے، کوفہ، مصر اور بصرہ، مدینہ طیبہ، مکہ مکرمہ، 5000 کلومیٹر سفر کیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے قرآن حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ 1000 سے زیادہ اساتذہ کے پاس گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ملکہ، حفظ، فہم و فراسہ، سوجھ بوجھ، اجتہاد، تثبت، حفظ و اتقان، دقت اجتہاد میں، استنباط میں دی تھی کہ شاگرد کیا اساتذہ ان کی تعریف کرتے تھے۔ امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ماخرج خراسان مثل محمد بن اسماعیل البخاری، وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری جیسا تو انسان پورے خراسان میں کوئی نہیں۔ اور امام اسحاق بن راوے رحمت اللہ علیہ استاد ہیں، وہ کہتے ہیں یا معاشر الحدیث، اے حدیث والو، انظروا الی ھذا الشام، اس جوان کو دیکھو امام بخاری رحمت اللہ علیہ، اور اس سے حدیثیں لکھو، لو کان فی زمن الحسن البصری لاحتاج الیہ الحدیث وعلومہ۔ سید التابعین، تابعین کا سردار اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے علوم کا وارث حسن بصری تابعی، اگر یہ شخص اس کے زمانہ میں ہوتا تو وہ بھی ان کا محتاج ہوتا۔ اور امام مسلم رحمہ اللہ شاگرد ہیں، اور وہ کہتے ہیں لا یبغضک الا حاسد، اے بخاری رحمت اللہ علیہ تو اس سے بغض رکھنے والا حاسد ہے، سوائے حسد کے کوئی تو اس سے بغض نہیں رکھتا۔ اور کہتے ہیں آنکھوں کے درمیان بوسہ دے کے دانی یقبل رجلیک یا امام الدنیا فی الحدیث یا سید المحدثین، حدیث محدثین کے سردار مجھے اجازت دے میں آپ کے پاؤں چوموں۔ اور امام قتیبہ بن مسلم استاد ہیں رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے زمانہ میں محدثین میں ایسے ہیں جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ صحابہ میں تھے رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ امام بخاری رحمہ اللہ کو ابن عابدین شامی، حنفیوں کے بہت بڑے امام، وہ کہتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے آپ کی رسالت کی سچائی کے لیے یہ بھی ایک بہت
بہت بڑا معجزہ ہے کہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسا محدث کہتے ہیں نعمت الکبریٰ، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ تمام نے پہلوں نے اور پچھلوں نے خراج تحسین پیش کیا، کہا بخاری جیسا عالم کوئی نہیں، تفقہ میں، استنباط میں، حدیث کو یاد کرنے میں، اور پھر نیکی میں بھی بہت آگے تھے، تقوی پرہیزگاری میں۔ کہتے ہیں مجھ سے اللہ قیامت کے غیبت گلے کے متعلق نہیں پوچھے گا۔ ہم یہ اکٹھے ہوتے ہیں لیکن کبھی ہم نے سبق حاصل کیے؟ غیبت گلے چغلیاں، اچھے خاصے لوگ پڑھے لکھے، جیسے فیشن آئے ہیں نا کپڑوں کے اور ٹیپ ٹاپ کے، بیوٹی پارلر کھولے، مہنگائی بڑی ہے، بیوٹی پارلر تیواری کوئی نہیں آتی۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ یعقوب آئی، کہنے لگے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تھا، آپ لعنت کرتے ہیں ایسی عورتوں پر جو بنوٹی بال لگاتی ہیں، لگواتی ہیں، دانتوں میں فاصلہ کرتی ہیں، کرواتی ہیں، چہرے کے بال اکھیڑتی ہیں، کھڑواتی ہیں، جسم کے کسی حصے کو زخمی کر کے سرما بھرتی ہیں، بھرواتی ہیں، تو لعنت کرتا ہے کہ میں کیوں نہ لعنت کروں نہ عورتوں پر جن پر اللہ نے اپنی کتاب میں لعنت کی ہے۔ کہا میں نے قرآن پڑھا، اس میں لعنت نہیں۔ انہوں نے کہا لو قرأتی لوجدتی ہے، صحیح معنی میں پڑھتی تو پاتی۔ اس وقت کی عورتیں بھی قرآن جانتی تھی، آج ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ہیں، ناظر قرآن نہیں آتا۔ ہندو اپنی کتاب جانتا ہے، سکھ جانتا ہے، یہودی عیسائی، افسوس مسلمان ہزاروں کی تعداد میں اپنی کتاب نہیں جانتے۔ اور اللہ کہتا ہے تعلم ما تقولون، نماز بھی پڑھو تو پتہ ہو کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ گنگی بہری نمازیں ہم پڑھتے ہیں، عمریں گزر رہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا تو نے یہ عہد پڑھی ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات ارشادات دیں لے لو، جس سے روکے رک جاؤ۔ ہاں تو اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے، اور اللہ کے رسول کا لعنت کرنا اللہ کا لعنت کرنا ہے۔ عورت کے چہرے پر بال نہیں ہوتے، اور اس کو کہا گیا کہ تو خوبصورت بن کے رہے، کس کے لیے؟ جس کے لیے بننا ہے۔ اگر وہ چند بال اکھیڑے، وہ لعنتی ملونہ، اور مرد کا چہرہ اللہ نے داڑھی سے مزین کیا، ہر دوسرے تیسرے دن یہ ہزاروں بال موڑ کے کاٹ کے گٹر کی نالیوں میں پھینکے، یہ لعنتی نہیں ہوگا؟ انسان جب گناہ کرتا ہے، گناہ کے اندر ہے، گناہ ختم، گناہ سے باہر ہو جاتا ہے۔ جھوٹ بول رہا ہے، گناہ کے اندر ہے، جھوٹ ختم، گناہ سے باہر۔ گانا سن رہا ہے، گناہ کے اندر ہے، گانا ختم، گناہ سے باہر۔ ہاں وقت آ جاتا ہے کہ انسان گناہ سے باہر ہو جاتا ہے، اور کوئی نہیں چاہتا کہ مجھے گناہ میں موت آئے، لیکن داڑھی مڈانا ایسا گناہ ہے، 24 گھنٹے 8 پیر گناہ میں ہے۔ جب بھی موت آئے گی گناہ میں آئے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگ پیدا کیے جنہوں نے قرآن حدیث سمجھا اور آگے بتایا، سمجھایا۔ تو میں بتا رہا تھا نا فیشن بڑے ہیں، غیبت کے لے کے بھی بڑے فیشن ہیں۔ میں بات کرنے لگا ہوں، پھر کیا بن جاتا ہے، پھر کر دیتا ہے۔ بات کرنی نہیں چاہیے، غیبت بنتی ہے، اور پھر کہتے ہیں وہ پھارا ہوا ہے۔ جب تو کہہ رہا ہے کہ غیبت کیوں کرتا ہے، تو بھائی کا گوشت مردہ کا کھاتا ہے، اپنی نیکیاں ساری ضائع کرتا ہے۔ یہ 15 گھنٹے کے روزے اور ٹھنڈے پانی سے کیے وضو یہ سارے دینے پڑیں گے وہاں، زبان کے چٹخارے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اللہ فرماتے ہیں عصر اور صبح کی نماز میں جو فرشتے ان کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، قول فعل عمل سب لکھا جا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں تیری ویڈیو تیرے سامنے چلا دوں گا قیامت کے دن، اور اس دن دیکھ کے کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، نہ اس نے چھوٹی بات چھوڑی نہ بڑی، ساری لکھی، جڑی میں ایویں گل کی تھی وہ بھی لکھی پئی ہے۔ سوچ سمجھ کے بولو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تمہیں چیز دی ہے، زبان نے ایسی بس بولتے رہتے ہیں، چھوڑتے رہتے ہیں۔ ہر ایک آدمی کی کوشش ایسی چھوڑو کہ پیچھے سے پکڑی نہ جائے، وہ اللہ کے یہاں چاہے وہ پکڑا جائے۔ امام بخاری نے غیبت نہیں کی۔ ان کی مجلسوں میں آنے والوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مسجد کا بڑا خیال رکھتے تھے، صفائی، بیٹھے تھے، ایک آدمی نے اپنی داڑھی کو ایسے ہاتھ مارا تو تنکا گرا نیچے، امام بخاری رحمۃ اللہ دیکھتے رہے، اور جب اس کی نظر ادھر ادھر ہوئی تو وہ تنکا اٹھا کے جیب میں رکھ لیا کہ میں باہر جا کے پھینکوں گا، کیونکہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ نے میری امت کے اعمال دکھائے، جو تنکا اٹھا کے باہر پھینک رہا تھا وہ بھی مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا۔
نماز کی پابندی، ہر وقت ایک تھیلی پاس رکھتے تھے پیسوں کی، مستحقین پہ خرچ کرتے تھے، اور کئی دفعہ معاملات میں لوگوں کی صلح کرائی۔ ایک دفعہ دشمن کی سرحد کے قریب رات آ گئی، سیدھے سوئے، چتے سے سوئے۔ شاگرد نے پوچھا کہ جناب آپ کوئی بھی کام ایسے بے فائدہ نہیں کرتے تقریباً، تو آج سیدھے آپ سوئے رات کیا؟ میں نے سوچا دشمن کی سرحد قریب ہے، اگر دشمن حملہ آور ہو تو بخاری کو اٹھنے میں دیر نہ لگے مقابلہ کرنے کے لیے۔ نماز میں کھڑے ہوئے، کافی دیر نماز پڑھتے رہے، توجہ سے پڑھی۔ بعد میں شاگرد کو کہا یار دیکھو کچھ چیز مجھے ڈس رہی ہے، تو 30 سے زیادہ بھیڑ نے کاٹا تھا، امام بخاری نے نماز نہیں چھوڑی۔ کاروبار کرتے تھے، رات کو کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ اتنے ہم پیسے دیں گے، اچھا سوچوں گا۔ صبح آئے، انہوں نے اور پیسے دیے، اور تھے، کہا یار میں نے رات کو نیت کر لی تھی کہ میں انہی کو سودا دوں گا، تو اب میں اپنی نیت نہیں بدلنا چاہتا، رحمۃ اللہ علیہ۔ اور وہ کشتی والا واقعہ تو بڑا مشہور ہے جو آپ نے سنا، کہ کشتی میں ایک آدمی نے کہہ دیا کہ اس رنگ کی تھیلی ہے، پیسے ہیں میرے۔ جب تلاشی لی گئی تو کسی سے نہ نکلی۔ جب سارے مسافر اترے، کنارے پہ پہنچے، اپنے اپنی منزل کو روانہ ہوئے، یہ حدیث کا محافظ چوکیدار، امیر المومنین فی الحدیث، آیت من آیت اللہ، رئیس الفقہاء والمجتہدین، یہ بھی اپنی منزل کو روانہ ہوا اپنا بستہ اٹھا کے۔ وہ آدمی آیا، کہتا ہے اجنبی وہ تھیلی کہاں گئی؟ کہا یار نہ تمہارے کام آئی نہ ہمارے کام آئی، چھوڑو اس کو، اس بات کو رہنے دو۔ کہ یار بتا تجھے، کہتے میں نے پانی کی لہروں کے سپرد کیا۔ اور بھائی وہ کیوں؟ کہتا میں حدیث جمع کر رہا ہوں، اگر میرے حالات میں یہ لکھا جاتا کہ رمیہ بالسرقہ، بخاری پر ایک دفعہ چوری کی تہمت لگی تھی، پھر 100 آدمی بھی میری صفائی پیش کرتا، تو یہ حدیث کنڈم ہو جاتی کہ بہرحال بخاری پر چوری کی تہمت، میں نے وہ ہزاروں دینار قربان کر دیے رسول اللہ کی حدیث اور آپ کی حرمت پر۔ یہ بخاری رحمت کتاب حدیث پہلے جمع کی، اور پھر غسل کر کے مسجد نبوی میں، غسل کر کے آتے مسجد نبوی میں اور 2 رکعت پڑھتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر حجرہ مبارکہ اور ممبر کے درمیان بیٹھ کے یہ تبویب، یہ جو باب باندھے، یہ جو امام بخاری نے باب باندھے ہیں، مسائل ثابت کیے ہیں، فقہ البخاری فی تراجمی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ جو مقاصد ہیں اس کتاب کو لکھنے میں بہت سارے، ان میں ایک بہت بڑا مسئلہ تفقہ فی الدین، دین کو سمجھنا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں دین سیکھو پھر آگے پڑھاؤ، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے بحری بیڑا بنانے والے، رومی خنڈوں کے لیے موت کا پیغام، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو گھر میں بیٹھ جائے اس کو کچھ نہیں کہنا، بیت اللہ چل جائے اس کو کچھ نہیں کہنا، اور جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ، باپ بیٹے ان کے گھر میں جو چلا جائے اس کو بھی کچھ نہیں کہنا۔ کاتب وحی تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے جناب جو رشتے ہیں خونی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت خاندان کی وجہ سے، صحابی ہونے کی وجہ سے، ان میں ایک رشتہ یہ بھی ہے کہ دونوں کاتب وحی تھے، دونوں کا ایک دوسرے سے بڑا پیار تھا باوجود اختلاف کے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو شرف حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کیا اور آپ کے بال کاٹے اپنے پاس رکھے، ناخن کاٹے اپنے پاس رکھے، آپ نے قمیص جو پہنتے تھے آپ کے جسم میں عطر سے لگتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ امیر معاویہ کو تحفہ دیا، وفات کے وقت وہ ان کے کفن میں تھی۔ علامہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ بعد میں آنے والے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، پہاڑوں جیسی ان کی ریکیاں، لوگوں کو عمر فاروق کا دور یاد آ گیا رضی اللہ تعالیٰ، وہ افضل ہے یا امیر معاویہ افضل ہے رضی اللہ تعالیٰ؟ انہوں نے جواب دیا بھئی کیا بات کرتے ہو، جس گھوڑے پر چڑھ کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے کافروں سے جہاد کیا، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی ساری عمر کی نیکیاں ان کے گھوڑے کی ناک کے غبار کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ صحابی ہونا بہت، پتہ نہیں لوگ کیا مرض بیماری آ گئی، اور خردبین لگا کے اگر آپ نے کسی صحابی کے کوئی
عیب تلاش بھی کر لیے، صحابی ہونے کے بعد دب گئے، تیرے حصے میں کیا آیا سوائے بدبختی بدنصیبی؟ وہ روایت کرتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس آدمی کے ساتھ اللہ بھلائی کا، بہتری کا، اچھائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو اپنے دین کی سمجھ دے دیتے ہیں۔ برادری کا جتھا، بیٹوں کی فوج، دولت کی ریت پیل، دکانوں کی مارکیٹ، سونے چاندی کے ڈھیر، بدارت، مشاورت، سج دج کرو فر سب مل جائے، یہ گارنٹی نہیں کہ مولا راضی ہے، لیکن اگر دین کی سمجھ آ جائے، قرآن حدیث کی سمجھ آ جائے، یہ گارنٹی ہے کہ مولا راضی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ بعد والوں ان سب میں سر فہرست ہے۔ تفقہ، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث سے 21 مسائل ثابت کیے، اور جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ کے حدیث جو گھوڑا اونٹ آپ نے اس سے خریدا تھا، تو 11 مسائل امام بخاری باب باندھتے ہیں، اس باب میں تفقہ استنباط ہوتا ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ جمع کرنا مقصد نہیں تھا، یہ تفقہ استنباط، مسائل احکام نکالنا۔ منکر حدیث جو تھے ان کے لیے رد کیا باب فضل الوحی باندھ کا، اور یہ جہمیہ معتزلہ ان کا رد کیا کتاب التوحید، حضرت شیخ محترم بیان کریں گے، اور یہ مرجئہ اور خارجیوں کا رد کیا کتاب الایمان میں، اور مقلدین کا رد کیا کتاب الاعتصام میں، روافضہ کا رد کیا کتاب الاحکام باندھ کر، اور یہ مقلدین کیا رائے پہ مرنے والے کتاب الہیل وغیرہ۔ رئیس الفقہاء والمجتہدین علی رغم انوف المقلدین المعطلین۔ اچھا، جس نے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال یاد کیے، پتہ کیا فقہ حنفی کیا ہے؟ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بات کی ہے اس کو کہتے ہیں کہ قال ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، اگرچہ سند وغیرہ کو اس میں وہ التزام وہ تو اتنا نہیں ہے وہ سارا، بہرحال۔ اور جو امام صاحب رحمۃ اللہ نے فتویٰ دیا تو غور کیا بعد والوں نے کہ اس فتوے میں وجہ کیا ہے، علت کیا ہے۔ اس علت کو جب وہ دوسرے مسئلے میں واقع میں پاتے ہیں تو وہاں مسئلہ وہ کہتے ہیں ھذا عند ابی حنیفہ، یہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، یعنی اقوال رجال کے اقوال کی جو تخریج در تخریج در تخریج در تخریج کرے وہ فقیہ، اور جس نے اداروں حدیث سے مجموعہ ایک صحیح تیار کر کے اور 54 علوم فنون اس کتاب کے اندر ثابت کیے اور لکھے، اور کہا کوئی مسئلہ انسانی ضرورت کا ایسا نہیں ہے جو اس کے اندر نہیں ہے بخاری میں، اور تفقہ استنباط مسائل بڑے طریقے پیچیدہ طریقے سے سمجھے اور نکالے اور لوگوں کو بتائے۔ اچھا، وہ فقیہ نہیں ہے، کہتے ہیں یہ پنساری ہے، کہتے ہیں جیسے پنساری ہوتا ہے نا، دوائیں بیچتا ہے، بوٹیاں بیچتا ہے، پتہ نہیں ہوتا کہ یہ دوا بوٹی کس کے لیے، ماہر ایک فقیہ آگے بتائے گا۔ اچھا، جو اقوال رجال یاد کرے لوگوں کے اقوال وہ فقیہ، اور جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کی زبان مبارک سے نکلی بات کی اللہ نے لاز رکھی، گارنٹی دی، جو ان کی حدیث کو رات دن لکھے، اس کو سمجھے، اس میں تفقہ حاصل کرے، وہ فقیر نہیں ہے۔ کیسی بات ہے؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ مجتہد ہیں، مولانا انور شاہ کشمیری دیوبندی، مولانا محمد علی سہارنپوری سب مانتے کہ یہ مجتہد ہے اپنے وقت، اور بخاری شریف معتبر کتاب۔ یہ عامردہ خان بریلوی باجے کے سلسلے میں کہا کہ یہ غلط ہے، کیونکہ اس کے خلاف جو حدیثیں آئی ہیں وہ سب سے بڑی کتاب بخاری شریف میں بھی موجود ہے، غلام رسول سعیدی بریلوی مکتبہ فکر کا، اور سارے جتنے بھی حنفی وہ بخاری شریف کو بڑا مقام دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بڑا کام لیا امام بخاری، اور امام بخاری مجتہد ہیں۔ دیکھو، فتویٰ مل جانا، استنباط مل جانا، تو یہ تقلید نہیں ہے، وہ خود مجتہد ہے۔ اب دیکھو نا، چاروں امام جو ہے نا، یا جو ان کے جو یہ پیروکار ہیں، امام صاحب رحمہ اللہ نے جہاں دیکھا کہ حدیث کی مخالف ہے تو ان کو سمجھایا، مخالفت کی۔ اب شوافی کا مذہب ہے کہ جب تک 40 آدمی نہ ہو تو جمعہ جائز نہیں ہے، امام صاحب نے باب باندھا، اور جب باہر
قافلہ آیا تھا تجارت کا، تو لوگ چلے گئے، پتہ نہیں چلا، تو 12 آدمی تھے، امام صاحب نے باپ باندھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باپ باندھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جمعہ پڑھایا، تو کوئی شرط نہیں ہے۔ احناف شرط لگاتے ہیں کہ گاؤں میں جمعہ، ایسی شرطیں لگاتے ہیں جمعہ کے جو ابھی تک مدینہ بھی پوری نہیں ہوتی، حالانکہ امام صاحب رحمۃ اللہ نے واضح کیا حدیث سے کہ مسجد نبوی کے بعد جواسہ نامی گاؤں میں جمعہ ہوا، کہ اس وقت بحرین کا حصہ تھا، میں اس علاقے میں گیا، میں نے دیکھا ابھی بھی وہ گاؤں ہے۔ حنابلہ کہتے ہیں کہ جمعے والے دن زوال نہیں ہے، زوال سے پہلے بھی جمعہ جائز ہے۔ امام صاحب نے باپ باندھا کہ نہیں، بتایا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث بیان کی کہ زوال کے بعد جمعہ ہے۔ حنابلہ کی مخالفت کی، اور مالکیوں کا مذہب ہے کہ بارش جتنے بھی ہو، کیچڑ ہو، جو بھی ہو، جمعہ معاف نہیں ہے، جمعہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ امام صاحب نے باپ باندھا کہ نہیں، اگر بارش ہو رہی ہو تو ابن عباس نے بتایا کہ تم گھروں میں پڑھ، تو یہ بہت بڑا فقیہ ہے، اور اسی وجہ سے لوگوں کو امام بخاری سے محبت ہے، اور بخاری کی کتاب سے بھی محبت ہے، امام بخاری سے محبت ہے۔ لوگ اپنے باپ دادا کا نام سن کے اتنا خوش نہیں ہوتے جتنا امام بخاری رحمۃ اللہ کا نام تذکرہ سن کے خوش ہوتے۔ مشرق اور مغرب میں مساجد، مدارس، اداروں کے نام امام بخاری کے نام پر ہے رحمۃ اللہ۔ مسجد نبوی کا دروازہ ہے امام بخاری کے نام پر۔ میں مدینہ شریف میں جب پڑھتا تھا تو میرے ساتھ ایک حنفی لڑکا پڑھتا تھا، یہ ترکستان سے لوگ گئے نا وہاں، 12 میں سبق کلاتا تھا اس کو، تو ایک دن مجھے پتہ چلا کہ یہ امام ہے مسجد کا جس کا نام مسجد امام بخاری ہے رحمۃ اللہ۔ تو میں نے اس کو کہا، اور بھی کلاس میں تھے، میں 5 منٹ جب استاد سب جاتے اور دوسرے کے آنے سے پہلے 5 منٹ میرے ہوتے تھے، کبھی اردو میں کبھی پنجابی میں، تو میں نے اس دن اس کو کہا، یا اسحاق نام انت امام المسجد الامام بخاری، کہتا نام یہ شفیع۔ میں نے کہا آپ امام ہیں مسجد امام بخاری رحمۃ اللہ کے؟ کہتے ہاں۔ اس میں کیا بات ہے؟ میں نے کہا هذه علامت من علامات القیامہ، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ کہتے وہ اچھا، وہ سارے سن رہے تھے، میں سب کو سنانا چاہتا تھا، ساری کلاس کو۔ تو کہتے یہ کیسے؟ میں نے کہا انت رجل حنفی مقلد وانت امام المسجد المنصوب الى رئیس الفقہاء والمجتہدین امیر المومنین فی الحدیث امام الدنیا فی الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ۔ تو قیامت کی نشانی نہیں ہے کہ تو ایسی مسجد میں امام ہے، تو مقلد ہے اور مسجد منصوب ہے اس کی طرح جو پوری دنیا میں فقہاء کا رئیس ہے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر جہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم انصر المجاہدین فی الشام فی فلسطین وفی کشمیر وفی کل الدنیا، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللہم اهدنا الصراط المستقيم، اللہم ارزقنا الاخلاص والاستقامة في الدين، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ اچھا بھئی، وہ فارسی کا محاورہ ہے کہ آب آمد تیمم برخاست، جب پانی مل جائے تو تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ تو شیخ العرب والعجم محدث العصر ہمارے محترم بھائی برادر حضرت شیخ عبداللہ ناصر صاحب کا بیان ہوگا، حفظ اللہ تعالیٰ، اللہ ان کو صحت دے، ان کے گھر والوں کو، سب کو، بچوں کو، اور ہم سب سنیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم، جزاک اللہ۔